وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة. وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله. وقيل الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. صلی علی صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی
ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح آقا بلائیں گے آج نہیں تو کل صحیح صلی علی نبی جلد ہم عظیم گلزار مدینہ ہوں گے جلد ہم عظیم گلزار مدینہ ہوں گے حاضر درگاہ سردار مدینہ ہوں گے حاضر درگاہ سردار مدینہ ہوں گے سبز گنبد کی بہار خوب بہاریں ہوں گی سبز گنبد کی بہار خوب بہاریں ہوں گی روبرو پھر میرے مینار مدینہ ہوں گے روبرو پھر میرے مینار مدینہ ہوں گے جلد ہم عظیم گلزار مدینہ ہوں گے وجد آ جائے گا قسمت کو بھی اس دم میں واللہ وجد آ جائے گا قسمت کو بھی اس دم میں واللہ سامنے جب میرے سردار مدینہ ہوں گے سامنے جب میرے سردار مدینہ ہوں گے ان کی رحمت سے جو مل جائے بقیع غرقد ان کی رحمت سے جو مل جائے بقیع غرقد بالیقین قبر میں انوار مدینہ ہوں گے بالیقین قبر میں انوار مدینہ ہوں گے جلد ہم عظیم گلزار مدینہ ہوں گے حشر کا خوف نہ رکھو اے غلامان نبی حشر کا خوف نہ رکھو اے غلامان نبی اپنے حامی وہاں سرکار مدینہ ہوں گے اپنے حامی وہاں سرکار مدینہ ہوں گے جلد ہم عظیم گلزار مدینہ ہوں گے ان کو حاصل میرے آقا کی شفاعت ہوگی ان کو حاصل میرے آقا کی شفاعت ہوگی جو کوئی
دربار مدینہ ہوں گے، جو کوئی حاضر دربار مدینہ ہوں گے، اور میری سرکار کا آئے گا بلاوا ان کو، میری سرکار کا آئے گا بلاوا ان کو، جو کوئی دل سے طلبگار مدینہ ہوں گے، جو کوئی دل سے طلبگار مدینہ ہوں گے، جلد ہم عظیم گلزار مدینہ ہوں گے، نزعہ میں قبر میں محشر میں سلامت ہوں گے، نزعہ میں قبر میں محشر میں سلامت ہوں گے، دار فانی میں جو بیمار مدینہ ہوں گے، جلد ہم عظیم گلزار مدینہ ہوں گے، نزعہ میں عاشقوں کی عید ہی ہو جائے گی، نزعہ میں عاشقوں کی عید ہی ہو جائے گی، ان کے سرحان شہریار مدینہ ہوں گے، ہاں ان کے سرحان شہریار مدینہ ہوں گے، حاضر درگاہ سردار مدینہ ہوں گے، اور حشر میں جائیں گے عطار یوں انشاء اللہ، حشر میں جائیں گے عطار یوں انشاء اللہ، اپنی داڑھی میں سجے خار مدینہ ہوں گے، اپنی داڑھی میں سجے خار مدینہ ہوں گے، جلد ہم عظیم گلزار مدینہ ہوں گے، حاضر درگاہ سردار مدینہ ہوں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدری چینل کے ناظرین، سلسلہ ماہ ذوالحجۃ الحرام کی مبارک راتوں کی نسبت سے 10 مبارک راتیں آپ دیکھ رہے ہیں۔ رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ حدیث پاک میں ہے مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت فرمائیں کہ اللہ پاک کی رضا کے لیے حصول ثواب کی خاطر اول تاخر سلسلہ دیکھوں گا، علم دین سیکھوں گا، سیکھ کر اس پر عمل کروں گا، ہو سکا تو دوسروں تک بھی پہنچاؤں گا۔ سلسلہ آپ خود دیکھ رہے ہیں، دوسروں کو بھی
اس میں شرکت کی، اس کو دیکھنے کی آپ دعوت دے سکتے ہیں۔ جو باب المدینہ کراچی کے عاشقان رسول ہیں، چاہیں تو وہ ہمارے اسٹوڈیو میں آ کر بھی اس سلسلے میں شرکت کر سکتے ہیں۔ اتنا نہ ہو سکے تو مدنی چینل پر ضرور رہیے اور اس سلسلے کی، علم دین کی برکتیں حاصل فرمائیے۔ امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں، بخت نصر نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی سیدنا دانیال علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو قید کرنے کا حکم دیا، اور پھر خوب بھوکے پیاسے 2 شیروں کو آپ کے ساتھ کنویں میں ڈال کر اوپر سے ڈھانک دیا۔ 5 دن تک آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو کنویں میں شیروں کے ساتھ قید میں رکھا۔ جب 5 دن کے بعد کھولا تو دیکھا کہ حضرت سیدنا دانیال علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نماز میں مصروف ہیں، اور دونوں شیر کنویں کے ایک کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ بخت نصر نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا کہ مجھے بتائیے آپ ایسا کون سا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے شیروں کے حملے سے محفوظ رہے؟ تو آپ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے جو کلمات، جو دعائیں ارشاد فرمائیں، اس میں سے کچھ یہ تھیں جس کا ترجمہ عرض کرتا ہوں۔ تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہیں، جو اس کا ذکر کرتا ہے وہ ثواب اور فضل سے محروم نہیں رہتا۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، جو اس سے امید رکھتا ہے وہ ناکام و نامراد نہیں ہوتا۔ تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہیں، جو اس کے علاوہ کسی اور پر بھروسہ نہیں کرتا، وہ اسے بے یار و مددگار بھی نہیں چھوڑتا۔ تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہیں، جب ہماری تدبیریں ختم ہو جاتی ہیں تو وہی سہارا دیتا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہیں، جس دن اپنے اعمال سے ہمارا یقین اٹھ جائے گا اس دن ہمیں اسی کی رحمت کی امید ہوگی۔ تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہیں، جو ہماری مصیبت کے وقت ہم سے تکلیف دور کرتا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہیں، جو نیکی کا بدلہ احسان کے ساتھ دیتا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہیں، جو صبر کے بدلے نجات عطا فرماتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ کئی دعاؤں کا مجموعہ، اس میں ایک بات جو مشترک ہے، جو ہر دعا کے ساتھ شامل ہے، وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف اور حمد و ثنا، یعنی الحمدللہ کا لفظ۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہیں، اور یہ ایسا پیارا اور مبارک لفظ ہے، مبارک ذکر ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا ایک انداز سے شکر پایا جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں، یقیناً وہ اس بات کا حقدار ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں، ہم اس رب تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں اس کی نعمتوں پر، چاہے وہ نعمتیں بظاہر ہمارے لیے چھوٹی ہوں یا وہ بڑی نعمتیں ہوں۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم پر ہزاروں کہیں، لاکھوں کہیں، کروڑوں کہیں، ہم وہ عدد بیان نہیں کر سکتے کہ ہم پر اللہ پاک کی کتنی نعمتیں ہیں، اور یقیناً اس پر ہمیں اس کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، چاہے وہ کوئی بھی نعمت ہو، چاہے وہ دین کی نعمت ہو، ایمان کی نعمت ہو، چاہے وہ صحت کی نعمت ہو، چاہے وہ دولت کی نعمت ہو، یا وہ وطن کی نعمت ہو۔ جو بھی نعمتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ ہیں، اور اس پر اگر ہم شکر ادا کریں گے تو اس نعمت میں برکت ہوگی، اور اگر ناشکری کریں گے تو اس نعمت میں کمی ہو سکتی ہے، وہ نعمت چھن سکتی ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل کسی بندے کو اہل، مال اور اولاد کی صورت میں کوئی نعمت عطا کرے، پھر وہ کہے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، یعنی جو اللہ چاہے نیکی کرنے کی طاقت اسی کی توفیق سے ہے، یعنی شکر ادا کرے، شکرانے کا انداز اختیار کرے، تو وہ اس میں موت کے علاوہ کوئی آفت نہیں دیکھے گا، یعنی موت آئے گی تو وہ نعمت زائل ہوگی، اس سے پیشتر اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت کی حفاظت فرمائے گا، اور یہ نعمت کی حفاظت کا بہترین طریقہ ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے،
اور روٹی کا ایک ٹکڑا گرا ہوا دیکھا تو اسے اٹھا کر پہنچا اور ارشاد فرمایا اے عائشہ اللہ عز و جل کی نعمتوں کا احترام کرو، اس لیے کہ جب یہ کسی سے روٹ کر چلی جاتی ہیں تو دوبارہ لوٹ کر نہیں آتی۔ آج ہم کتنی نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں، ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیا کچھ نہیں دیا، کیا کیا نعمتیں ہمیں نہیں ملی ہوئی، کیسی کیسی نعمتیں، کیسی کیسی سوغاتیں ہمیں ملی ہوئی ہیں، لیکن ہم شکر کتنا ادا کرتے ہیں۔ اور نعمتوں پر شکر کرنا یقیناً نعمتوں میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ عز و جل اپنے بندے کو شکر کی توفیق عطا فرماتا ہے، پھر اسے نعمت کی زیادتی سے محروم نہیں فرماتا، کیونکہ اس کا فرمان عالی شان ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یعنی اگر احسان مانو گے تو میں تمہیں اور دوں گا۔ لہذا کوئی بھی نعمت ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور شکر ادا کرنے کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ ہم الحمدللہ کہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کریں اور زیادہ سے زیادہ اس کا ذکر کریں، اس کا نام لیں۔ سیدنا ابو عقیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا بکر بن عبداللہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ بندہ جب بھی الحمدللہ کہتا ہے تو الحمدللہ کہنے کی برکت سے اس کے لیے نعمت لازم ہو جاتی ہے۔ میں نے پوچھا اس نعمت کا بدلہ کیا ہے، یعنی جو نعمت دوبارہ ملی، نعمت لازم ہوئی، اس کا بدلہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا اس کا بھی بدلہ یہ ہے کہ بندہ الحمدللہ کہے، الحمدللہ پر الحمدللہ کہے، اور یہ کہتا رہے، اس کی نعمت پر نعمت بڑھتی چلی جائے گی اور اللہ کی نعمتیں پھر کبھی ختم نہ ہوں۔ آج ہمیں کئی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملی ہوئی ہیں، خاص کر صحت کی نعمت، مال و دولت کی نعمت، اور بالخصوص مسلمان کے لیے ایمان کی نعمت، اور پھر وطن کی نعمت۔ ہر نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے، ناشکری والے انداز اختیار کرنا، معاذ اللہ کسی جشن کے نام پر، کسی خوشی کے نام پر شراب پینا، بدکاریاں کرنا، بے حیائی کے کام کرنا، لوگوں کو ستانا اور اس انداز سے جشن کا نام دینا، یہ یقیناً مسلمان کے لیے جشن نہیں ہے، یہ تو بربادی ہے، یہ تو خسارہ ہے، یہ تو نعمتوں کو زائل کرنے والے عمل ہیں۔ لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ترقی کریں، خیر و برکت چاہتے ہیں، تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں آج پہلا ایپیسوڈ سلسلہ 10 مبارک راتیں آپ کے سامنے ہے یہ، اور الحمدللہ یہ سلسلہ مدنی چینل کی زینت بنا رہے گا ماہ ذوالحجۃ الحرام کی 10 ابتدائی راتوں میں۔ اور چونکہ ہم نے اس کا نام 10 مبارک راتیں رکھا ہے، ہو سکتا ہے کہ کسی ویور کے ذہن میں سوال آئے کہ یہ کیسا نام ہے، یونیک نام ہے، تو نام رکھتے ہوئے کچھ ذہن میں ہمارے پینل کے مجلس کے یہ بھی تھا۔ قرآن مجید فرقان حمید نے 10 مبارک راتوں کی اللہ تبارک و تعالی نے قسم یاد فرمائی ہے، اور 10 مبارک راتوں کا ذکر ہے۔ سورہ فجر کی آیت نمبر 2 میں اللہ پاک فرماتا ہے وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور وہ 10 راتیں، یہ 10 راتوں کی تفسیر میں اللہ پاک کے مقبول بندوں نے، مفسرین کرام نے اس بات کو بھی بیان کیا ہے کہ اس سے مراد ماہ ذوالحجۃ الحرام کی مبارک آغاز کی 10 راتیں ہیں، اور ان مبارک راتوں کی خاص کر ماہ ذوالحجۃ الحرام کی کیا فضیلتیں ہیں، آج ہمارے سلسلے میں یہی ہمارا موضوع ہوگا۔ اور آپ روزانہ ہی انشاءاللہ تلاوت کلام پاک کے بعد اس سلسلے میں مختصر 12 منٹ کا بیان سنیں گے، ہمارے مبلغین اسلامی بھائیوں میں سے جو بھی بیان کی سعادت پائیں گے، آپ انشاءاللہ ان کے مدنی پھول سنیں گے۔ پھر ہم اپنے موضوع پر آئیں گے، آپ کو نعتیں بھی سنائیں گے، آپ کی کالز بھی لیں گے، اور چونکہ ایام قربانی بھی آنے والے ہیں، ایام حج بھی تشریف لا رہے ہیں، آپ کے ذہن میں کچھ سوالات ہیں، آپ کے ذہن میں اشکالات ہیں، کوئی کنفیوژن ہے، آپ ہم تک پہنچیے، رابطہ کیجئے، اور آپ کے لیے نمبرز ہماری اسکرین پر فلیش کر رہے ہیں۔ ہمارے خاص طور پر مفتیان کرام کی بھی جلوہ گری اس سلسلے میں رہے گی انشاءاللہ، ان کا تعارف بھی پیش کریں گے، تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، نمبرز آپ کی اسکرین پر ہیں، آپ کالز کرتے رہیے، اور آئیے ایک بار پھر
کچھ اشعار کلام کے سنتے ہیں. ہمارے اسد بھائی ہمارے ساتھ ہیں. انشاءاللہ پھر ہم آگے بڑھیں گے اور سلسلے کے موضوع پر باقاعدہ گفتگو ہوگی. آج ہمارے ساتھ رہنا ہے, کسی قسم کے الٹے سیدھے کاموں میں نہیں پڑنا. پاکستان میں کل چھٹی کا دن بھی ہے, تو زیادہ سے زیادہ علم دین کی اس محفل میں شامل رہیے, چاہے مدنی چینل کے ذریعے یا اگر آپ کے لیے ممکن ہے تو یہاں آ کر بھی آپ اس سلسلے میں شامل ہو سکتے ہیں. آئیے کچھ مدینے کی یادیں جھوم کر, ہمارے اسد بھائی بھی مدینے جا رہے ہیں تو امید ہے کہ مدینے شریف کی یادیں آپ کے ذہن میں گردش کر رہی ہوں گی اور کلام بھی ایسا ہی ہوگا کوئی. ٹھیک, صلی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بہت پیارا کلام. اللہ کرے کرم ہو جائے, مرشد کے پیچھے پیچھے مدینے کی حاضری نصیب ہو جائے. آپ خود ہی فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے اللہ کی رحمت سے پھر عزم مدینہ ہے. اللہ کی رحمت سے پھر عزم مدینہ ہے. پھر عزم مدینہ ہے. تیار سفینہ ہے. اللہ کی رحمت سے پھر عزم مدینہ ہے. اللہ کی رحمت سے
تیرا ہے میرے آقا، تیرا ہے یہ تیرا ہے، گولا کی کمی نہ ہے، تیرا ہے یہ تیرا ہے، گولا کی کمی نہ ہے، اللہ کی رحمت سے پھر عزم مدینہ ہے، پھر عزم مدینہ ہے، تیار سفینہ۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ مبارک سفر عطا فرمائے۔ سلسلہ جاری ہے 10 مبارک راتیں، اور آپ اس میں کالز کر سکتے ہیں۔ اگر فیس بک پر آپ ہیں، فیس بک کے ذریعے بھی یہ سلسلہ، مدنی چینل کا پیج مدنی چینل لائیو پر جا کر اس سلسلے کو دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہیں، وہاں پر بھی آپ کمنٹس کے ذریعے سوال کر سکتے ہیں۔ کچھ دیر میں انشاءاللہ سوشل میڈیا کے سوالات بھی ہم تک پہنچیں گے، ہم وہ بھی انشاءاللہ یہاں پر بیان کریں گے، کوشش کریں گے ان کے جوابات لیں۔ اس کے علاوہ ہماری پوری کوشش رہے گی اس سلسلے کے دوران مکمل راتوں میں کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی، جو کہ الحمدللہ سفر حج پر، سفر مدینہ پر رواں دواں ہیں، آپ کے ملفوظات اور آپ کے مبارک سفر کے لمحات کو بھی آپ تک پہنچائیں، اور جتنا ممکن ہوگا جیسے جیسے امیر اہل سنت کی مصروفیات سے اور آپ کے معمولات سے حصہ مل سکے گا انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین تک یہ پہنچے گا۔ تو سلسلے میں آپ کہیں آگے پیچھے نہ ہو جائیے گا، امیر اہل سنت کے ملفوظات آپ سے چھوٹ جائیں۔ اور اس کے علاوہ بھی یقیناً علم دین کی محفل سجی ہوئی ہے، ہمارے ساتھ خصوصی طور پر مبلغ دعوت اسلامی رکن شورا حاجی محمد اطہر اتاری دامت برکاتہم العالیہ موجود ہیں، اور انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوا کریں گے۔ ہماری خوش نصیبی ہے مفتی شفیق اتاری دامت برکاتہم العالیہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، انشاءاللہ ان سے بھی مدنی پھول لیں گے، آپ کے مسائل انشاءاللہ ان کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ ہمارے ساتھ بہت ہی پیارے مبلغ دعوت اسلامی، کئی سلسلوں کے میزبان اور بہت ہی پیاری گفتگو فرمانے والے محمد سلمان مدنی بھائی موجود ہیں انشاءاللہ۔ ان سے آغاز کرتے ہیں سلسلے کا، اور ہمارے راشد مدنی بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں، اسد بھائی بھی ہمارے ساتھ رہیں گے آج انشاءاللہ۔ مدینے کا سفر کب ہے یہ بھی آپ سے پوچھیں گے، اور ابھی تو فی الحال آپ ہمارے ساتھ ہیں، ہم آپ کی برکتیں لیں گے۔ سلمان بھائی کیا فرمائیں گے؟ آج ہمارا موضوع ہے ماہ ذوالحجۃ الحرام کے فضائل۔ ایک زبردست مہینہ، اسلامی منث میں لاسٹ مہینہ یہ شروع ہو چکا ہے، اس مہینے کی کیا فضیلتیں ہیں، اس بارے میں کیا فرمائیں گے آغاز میں؟ سبحان اللہ، فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ان مبارک ایام کی قسم کو یاد فرمایا ہے۔ یہاں یہ جو لفظ ہے وَلَيَالٍ، لیالٍ جو ہے یہ نکرہ ہے، اور متعدد تفاسیر میں جیسے تفسیر مفاتیح الغیب ہے، جسے تفسیر رازی بھی کہا جاتا ہے، تفسیر کبیر بھی کہا جاتا ہے، آپ اس کو دیکھ لیں، اور دیگر تفاسیر کو دیکھ لیں، تفسیر نصفی کو دیکھ لیں، اور بھی کافی ساری تفاسیر کا مطالعہ کیا ہے اس حوالے سے۔ تو اس میں ایک بات جو کامن ملتی ہے وہ یہ ہے کہ وَلَيَالٍ، اس کو نکرہ ذکر کرنا یہ اس کی عظمت اور اس کی فضیلت کی ایک دلیل ہے کہ یہ راتیں بڑی عظمت والی ہیں، بڑی فضیلت والی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت، فرما برداری اور نیک اعمال کرنے کا جو ثواب ہے وہ ان مبارک ایام کے اندر زیادہ ہوتا ہے۔ ایک تو یہی بات ہے۔ اسی بات کو اگر ہم آپ نے جو ابتدا میں مدنی پھول عطا فرمائے ہیں اس سے ریلیٹ کریں تو یہ اس طرح سے بن جائے گا اشفاق بھائی کہ ہم اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس ماہ مبارک کی یہ گھڑیاں نصیب فرمائی ہیں۔ اچھا، شکر کے حوالے سے عمومی طور پر ایک لوگوں کے ذہن میں یہ کنسپٹ ہوتا ہے کہ شکر ہے یا اللہ تیرا شکر ہے یا اللہ تیرا شکر ہے، بس یہی کہتے ہیں۔ قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اس کی تفسیر قرطبی کے اندر امام ابو عبداللہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شکر کی 2 تعریفات کو ذکر فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں سُئِلَ عَن بَعْضِ الصُّلَحَاءِ یعنی شکر للہ تعالی، بعض اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں سے پوچھا گیا حضور یہ اللہ کا شکر کیا ہے؟
تو ارشاد فرمایا اللہ تتکوا بنعمائہ علی معاصیہ، اللہ کی نعمتوں کا شکر یہ ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں استعمال کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرو، یعنی اللہ کی نعمتوں سے اللہ کی نافرمانی پر قوت حاصل نہ کرو۔ اور آگے چل کے دوسری تعریف کو بیان فرمایا، فرماتے ہیں اعتراف نعمت المنعم، جو انعام ہوا ہے بندے پر، بندہ اس کا اعتراف کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر کرم فرمایا ہے، احسان فرمایا ہے۔ ہمارے یہاں تو ایک رٹ ہوتی ہے، مر گئے کچھ نہیں رہا، ڈوب گئے، مطلب لٹ گئے، برباد ہو گئے، اور یوں مطلب ایک کام شروع ہو جاتا ہے۔ بندہ اس بات کا اعتراف کرے کہ واقعی میرے رب نے مجھے نعمتیں دی ہیں۔ اور دوسرا فرمایا وَأَلَّا يَصْرِفَهَا فِي غَيْرِ طَاعَتِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو اس کی نافرمانی میں خرچ نہ کرے۔ یہ ان مبارک ایام کا بھی بندہ شکر ادا کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں، فرما برداری میں اپنے آپ کو مصروف رکھے، مشغول رکھے۔ نماز پڑھنا بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، ذکر اللہ کرنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد ہے۔ یوں ہی کاروبار کے اندر شریعت مطہرہ کے اصول و ضوابط کی پاسداری کرنا، یہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے اندر آئے گا۔ یعنی اس کا ایک وسیع مفہوم ہے۔ آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہیں، مسلمان سے مسکرا کر گفتگو کر رہے ہیں، تو یہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کے اندر آئے گا۔ یقیناً بندہ اس سے بھی اجر و ثواب کمائے گا۔ ہم اپنا یہ ذہن بنا لیں کہ ان مبارک ایام کے اندر ہم نے نیکیاں کرنی ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، اور جذبہ رہنمائی کرتا ہے، ذرائع ملتے چلے جائیں گے۔ ماشاءاللہ بہت پیارے لگ رہے ہیں آپ، اور سارے ہی پیارے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ تو آپ نے جو آیت وَاللَّيَالٍ عَشْرٍ کے بارے میں مختلف تفاسیر سے بیان فرمایا، اس سے پہلے جو آیت ہے وَالْفَجْرِ، اللہ اکبر، اس کی تفسیر میں بھی مفسرین نے یہ بات لکھی ہے، فجر سے مراد وہ جو 10ویں شب ہے، 10واں دن ہے، جس دن قربانی ہوتی ہے اور جس دن سے وقوف طواف زیارت کا وقت شروع ہو جاتا ہے، جس کی فجر سے، تو اس صبح کی، اس فجر کی رب تبارک و تعالی نے قسم یاد فرمائی والفجر میں، یعنی یہ 10 راتیں ہوں یا وہ 10ویں کی صبح ہو، یہ سارے مقدس ایام، بابرکت ایام شروع ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں ان میں واقعی آپ نے بڑی اچھی بات فرمائی کہ نیک اعمال کی کثرت کرنی چاہیے۔ نیک اعمال میں کیا ہو سکتا ہے، کیا کیا ہو سکتا ہے؟ صرف قیام، جیسے احادیث بھی ابھی ہم انشاءاللہ سنیں گے ان ایام کے حوالے سے، تو قیام کا جو لفظ آتا ہے اس سے کیا مراد ہوتی ہے؟ قیام ایک تو یہ ہے نوافل کی ادائیگی۔ اشفاق بھائی آپ دیکھیں کہ آپ اپنا جب ذہن بنا لیتے ہیں کہ میں اپنا ذہن بنا لوں مجھے نیکی کرنی ہے، تو بہت آسان ہے۔ آپ دیکھیں دنیا میں سب سے آسان کام کیا ہے؟ زبان ہلانا، گفتگو کرنا۔ ایک بندہ جس کو کوئی ہاؤ نو نہیں ہے، اس پر آپ ملکی معیشت پر بات کرنا شروع کریں تو وہ آپ کے ساتھ گفتگو کرے گا۔ آپ موسم پر بات کریں، موسم پر آپ سے بات کرے گا، یعنی اب شروع ہو جائے گا معاملہ۔ آپ کر کے دیکھیں، بھلے آزما کے دیکھیں، ویسے آزمانا نہیں چاہیے اس کو کہ فضول باتیں کرے گا تو ایسے خام خواہ بیچارہ کیا حساب دے گا۔ لیکن یہ معاشرے میں دیکھا گیا ہے کہ آسان زبان ہلانا سب سے آسان کام ہے۔ جس بندے کو پتا ہے، پتا نہیں ہے، کوئی نہ کوئی باتیں چار ضرور کر رہا ہے۔ ہم اپنی زبان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے تر کر لیں۔ یہ تسبیح ہے، آسان تسبیح، اب تو تسبیح بھی آسان ہوگی، ایک ڈیجیٹل تسبیح ہے۔ امیر اہل سنت کے مبارک جو ہے وہ انگلی پر بھی اس تسبیح کو دیکھا گیا ہے۔ ابھی آپ سفر حج میں ہیں، اس میں رفیق الحرمین آپ کے سامنے ہے، تو اس میں بھی آپ نے یہ تسبیح انگلی پر رکھی ہوئی ہے۔ تسبیح جو ہے یہ زبان کی لگام ہے۔ ہم زبان سے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا شروع کر دیں تو اس سے بھی ہم بہت ساری نیکیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ الصمد، یعنی پڑھتا بندہ چلا جائے اور برکتیں سمیٹتا چلا جائے۔ اچھا، تو یہ سلسلہ دیکھنا بھی عبادت میں آئے گا اگر کوئی اچھی نیتوں سے دیکھتا ہے؟ جی، ان راتوں میں کافی وقت جو ہوگا وہ سلسلے میں اور علم دین کی محفل مدنی چینل پہ بھی سجی رہے گی۔ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سننا بھی تو ایک عبادت ہے اشفاق بھائی، یہ بھی نیکی کا کام ہے۔ اللہ کی یاد اور پھر غفلت سے اپنے آپ کو بچانے کے حوالے سے بندہ مدنی پھول سنے گا تو اللہ کی رحمت سے حسن ظن ہے، سنے گا، عمل کرے گا، علم دین کی مجلس سے اکتساب فیض کرے گا تو اجر پائے گا انشاءاللہ۔ قبلہ رکن شورا کیسے ہیں حضور؟ آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ رب العالمین علی احسانہ، آپ کے ساتھ سلسلے کی سعادت مل رہی ہے۔ میرے لیے سعادت ہے آپ کی صحبت پانا۔ بہت شکریہ۔ اب کیا فرمائیں گے ہمارے ناظرین کو؟ ماہ ذوالحجہ کے مبارک ایام شروع ہو گئے ہیں، اور ایک تو وہ خلقت ہے کہ جو حج کے سفر پر رواں دواں ہے، تو کوئی مدینہ پہنچا ہوا ہے، تو کوئی عرفات دیکھ رہا ہے، کوئی منا کے چکر لگا رہا ہے کہ بھائی یہاں آنا ہے کچھ دنوں کے بعد، ایک وہ ہیں جو ادھر ہیں۔ تو ان مبارک
is Arabic grammar, fiqh, usul al-fiqh, tafsir, hadith, and much more is taught in this Islamic scholarship course. If you want to become an Islamic scholar, or you know somebody who wants to become an Islamic scholar, you want your children to become scholars of Islam, contact our email address and gain admission into Jamiatul Madina, Leicester. The minimum age is 16 years and the classes will be starting in September. May Allah subhanahu wa ta'ala give us the ability to gain beneficial knowledge of Islam. صلوا على الحبيب صلى الله على محمد. Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wasallam said, Niyatul mu'mini khayrun min amalihi. I will convey it to others as an invitation towards righteousness. I will note down the important points. I will watch this program from beginning to end. Insha'Allah Azza wa Jal. کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.